بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کی نیت رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریں۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر یعنی ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، جہاد کا جو لیسن جاری ہے اس کے ٹاپکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں تقریباً مکمل طور پر، یعنی میننگ آف جہاد، ٹائپس آف جہاد، سیلف ڈیفینس، کرٹلمنٹ آف ٹرمولائی اینڈ ٹربولیشنز، ایکسلنس آف جہاد، پریپریشن فار جہاد، پروپیگنڈا اگینسٹ جہاد، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب پروپیگنڈا کے تعلق سے ہم کو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام کی سازشیں کیا ہیں، تو اس پہلو سے ہم کو سوچنا چاہیے، اینڈ دیٹ از ٹائم ٹو پونڈر۔ آج ہم اس لمحہ فکریہ پر بات کریں گے۔ تو سوچ کا معاملہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے
کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ سرد کر دیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ خود ہماری مساجد کے اندر اس ٹاپک پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ جمعہ کے خطبات کے اندر اور ائمہ کرام جو نصیحتوں اور موعظت کی بات کرتے ہیں، یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم جو شعبہ ہے، اس تعلق سے گفتگو ہم کو سننے میں نہیں ملتی۔ یہ اس عمومی فتنے کا اثر ہے کہ لوگوں نے عام طور سے اس تعلق سے سوچنا، اس تعلق سے باتیں کرنا، اس تعلق سے تیاری کی اور اس طرح کی گفتگو کو اپنی زندگیوں سے ایک طرح سے نکال دیا ہے اور پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس پروپیگنڈے میں خود بہت سارے ایسے دیندار لوگ بھی شامل ہیں جن کے ہاں دین کا ایک محدود تصور ہے۔ دین کے چند چیزوں کی باتیں کی جاتی ہیں اور مکمل دین کی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو سارے جو ٹائم آف پاؤنڈر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عمومی طور پر اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں کہ جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوئے کہ جہاد کی تیاری کے تعلق سے ہمارے یہاں کوئی سوچ و فکر نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام سے بڑھ کر کے اللہ کا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں میں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ عموماً وہ ہتھیاروں سے لیس رہا کرتے تھے۔ آج اس تعلق سے لگتا ہے کہ یہ غنوں کی علامت ہو گئی ہے، لیکن اسی قرآن مجید کی ہدایت پر صحابہ کرام ہتھیاروں کو سے لیس رہا کرتے، اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ ہمارا جذبہ جہاد سرد پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نفاق آ رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ نفاق کے تعلق سے آپ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں ایت کے اندر۔ یعنی نفاق کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو آدمی دیکھنے مسلمان لگے، لیکن اندر سے اسلام باقی نہ رہے، اس کا ایمان رخصت ہو جائے۔ تو یہ جذبہ جہاد کے سرد ہونے کی وجہ سے نفاق پیدا ہو گیا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت صاف ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ تو دین کی خاطر جنگ کی اور نہ اس کے جی میں اس کا خیال آیا، تو وہ کسی نہ کسی حد تک نفاق کی حالت میں مرا۔ یعنی نہ اس نے جنگ کی اور نہ جنگ کرنے کی نیت کی کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، شہید ہوں گے، قتل کریں گے، قتل ہوں گے، اس طرح کا کوئی جذبہ اس کے اندر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی ایسی نیت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ بڑی صورتحال سنگین ہے، اور مسلمانوں کے اس سنگین صورتحال سے نکالنا بھی جہاد کا حصہ ہے۔ یہ لیسن پڑھنا اور لیسن کے ساتھ پھر مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا، ان کو اس سنگین صورتحال سے نکالنا، مایوسی سے، بزدلی سے، اس سے نکال کر کے ان کے اندر بیداری لانا، یہ بھی ایک حصہ ہوگا۔ تو جس قدر ہو سکے اس پہلو پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر کسی کے دل میں گویا خیال بھی نہیں آتا ہے، خیال بھی نہیں آ رہا ہے نہ جہاد کے تعلق سے، نہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے تعلق سے، تو گویا اس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا اس کو اپنی امت میں سے ایسے مخلص پیرو اور ساتھی ضرور ملے جو اس کے طریقے کو مضبوطی سے اختیار کیے رہتے اور اس کی ہدایتوں پر اتباع کرتے رہتے، اس کی ہدایتوں کا اتباع کرتے رہتے۔ پھر ان کی جگہ اس کے بعد ایسے ناخلف آتے جن کا یہ حال ہوتا کہ کہتے وہ جس پر عمل نہ کرتے اور کرتے وہ جن کی انہیں ہدایت نہ ہوتی، یعنی دین کے معاملے میں اپنی منمانی شروع کر دیتے۔
بس جس نے ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جنگ کیا وہ مومن ہے، جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے اپنے قلب سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ یعنی اپنے دل میں برا سمجھا کہ لوگوں کو صحیح راستے پہ کیسے لایا جائے، تو اس کا بھی ایمان کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد رائے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، یعنی دل کے اندر بھی بات نہیں پائی جا رہی ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ہاتھ سے جنگ کیا مومن ہے، جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہی مومن ہے، اور جس کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا تو رائے برابر بھی اس ایمان کا اس کے اندر کوئی درجہ نہیں ہے۔ رائے برابر مطلب مسٹرڈ سیڈ، بالکل ہلکے چھوٹے دانے برابر بھی ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو بہت ہی اسلام کے اندر واضح طور پر کھول کر کے یہ بات فرما دی گئی ہے کہ جہاد کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو نفاق کی بیماری سے محفوظ کر دے اور ہمارے اندر وہ جذبہ عطا فرما دے جو اللہ کو مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیے۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اب بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہی ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے مولا اور بہت ہی اچھا ہے مددگار۔ تو سورہ حج وصف نمبر 78 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اس ارشاد کے روشنی میں اس کا تقاضا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی نیت کریں، اور ایسی سوچ ایسی فکر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم جہاد کا حق ادا کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ ہم نے الحمدللہ یہ لیسن پڑھا، بہت ہی سکون سے باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ اسلام کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، تمام شعبے کے تعلق سے رہنمائی کی ہے۔ ہم کو اسلام کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہدایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہم کو ساتھ مل جائے، اور اس طرح سے ہماری دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔